میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ محفل میلاد کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کرنا، آپ کی رفتوں کو بیان کرنا، اس چیز کا نام میلاد۔ آپ کی ولادت باسعادت کے واقعات کو بیان کرنا، اس چیز کا نام میلاد ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ محافل میلاد کے اندر کہیں عظمت مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں رفعت ذکر مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں عظمت زلف مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں عظمت ید مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں عظمت دہن مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں عظمت دندان مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں عظمت صدر مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں عظمت پائے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں عظمت انگشت مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں عظمت منہ مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں عظمت نالین مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں عظمت ازواج مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں عظمت آل مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں عظمت اصحاب مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں عظمت علم مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں مثل بشریت مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں مصطفیٰ کی جوانی کا ذکر، کہیں مصطفیٰ کے بچپن کا ذکر، کہیں مصطفیٰ کے آخری عمر کا ذکر، کہیں مصطفیٰ کی جہاد کا ذکر، کہیں مصطفیٰ کے سفر کا ذکر، کہیں مصطفیٰ کے حضر کا ذکر، کہیں مصطفیٰ کے پینے کا ذکر، کہیں مصطفیٰ کے کھانے کا ذکر، کہیں والتین والزیتون مصطفیٰ کے زلفوں کو تیل لگانے کا ذکر، کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رحمت مصطفیٰ کا ذکر، کہیں انا اعطیناک الکوثر مصطفیٰ کے خزانوں کا ذکر، کہیں واما بنعمت ربک فحدث مصطفیٰ کی نعمت کے تذکرے کا ذکر، کہیں واما بنعمت ربک فحدث مصطفیٰ کی نعمتوں کے ظہور کا تذکرہ، کہیں مصطفیٰ کی تقسیم کا ذکر، کہیں مصطفیٰ کی عطا کا ذکر۔ ارے محفل میلاد کے اندر کہیں مصطفیٰ کے معراج میں جانے کا ذکر ہوتا ہے، کہیں دنیا میں تشریف لانے کا ذکر ہوتا ہے۔ اور رہا طریقہ کار، تو طریقہ کار وہ زمانے کے مطابق دیکھا جاتا ہے۔ جیسے یہ مسجد ہے، ایک ہی مثال سے بات سمجھا دوں گا، وقت چونکہ قلیل ہوتا ہے۔ مسجد ہے، حضور کے دور میں مسجد نبوی تھی نا، تھوڑا سا ساتھ دیں تاکہ مجھے پتا چلے یہ بات ذہنوں میں اتر گئی۔ بڑی اہم بات ہے اور اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، ساری زندگی پھر اس مسئلے میں الجھن کا شکار نہیں ہوں گے۔ مسجد نبوی تھی، لیکن جس طرح کی یہ مسجد ہے اس طرح کی وہ تھی۔ قلین تھے، پنکھے لگے ہوئے تھے، اے سی تھے، یہ پتھر لگا ہوا تھا، کھڑکیاں دروازے اس طرح کی تھی۔ یہ زمانے کے مطابق ہے، اس کو کوئی غلط نہیں کہتا، اس کو کوئی بدعت نہیں کہتا، اس کو کوئی غیر شرعی نہیں کہتا۔ مسجد تھی، لیکن جس طرح ہے اس طرح کی مسجد نہ تھی، لیکن اس میں جو بھی جائز کام شریعت کی روح کے اندر، مسجد کی تزئین و آرائش میں، مسجد کی بہتری میں، مسجد کی نمازیوں کی سہولیات میں دیا جا سکتا ہے، شریعت اس کی ممانعت نہیں کرتی۔ اگرچہ کہ دور رسالت میں نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ اگر آپ میلاد کی جھنڈیوں کا تقاضا، میلاد کے قمقموں کا تقاضا دور رسالت میں کرتے ہیں، تو پھر مسجد کے پتھروں کا تقاضا، مسجد کے پنکھوں اور اے سی کا تقاضا بھی دور رسالت سے کرنا چاہیے۔ تو جواب یہ آئے گا، بھئی مسجد تو موجود تھی، یہ دور کے تقاضا کے مطابق مسجد کو تزئین و آرائش کیا گیا، نمازیوں کی سہولیات دی گئی۔ تو میں نے کہا میلاد بھی اکثر بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے، یہ قمقمے، یہ جھنڈیاں، یہ دور کے مطابق اہتمام کر کے حضور کے میلاد کے جشن کو چار چاند لگا دیے گئے۔ اگر مسجد کے اندر لائٹنگ لگانے سے یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی غیر شرعی نہیں ہے، تو میلاد کی خوشی کے اندر گھر پہ چار قمقمے لگا دیے جائیں تو یہ بھی بدعت نہیں۔ اگر یہاں پنکھا لگا دیا جائے، یہاں ٹوٹیاں لگا دی جائیں، قالین بچھا دیے جائیں، تو یہ بھی سارے جائز امور ہیں۔ تو میلاد کے اندر بھی جو جائز امور ہے
ان کا اہتمام کر کے میلاد کی خوشی کا اہتمام کرنا شریعت میں اس کے بھی کہیں ممانعت موجود نہیں ہے۔ ہاں جو غیر شرعی کام ہے، اگر کوئی یہاں آ کے وہ گانا باجا لگا لے مسجد میں تو اس کو ہم جائز تو نہیں کہیں گے، مسجد کو تو نہیں گرا دیں گے کہ یہ جہاں کسی نے میوزک لگا دیا، بھئی اس میوزک والے کام کو دور ہٹائیں گے مسجد سے۔ تو جو غیر شرعی کام اگر کہیں ہوتا ہے اس کی تردید علماء بھی کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ بمانگے دہل اس کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ جائز طریقے کا نام جو میں نے بتایا یہی میلاد ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی کام کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے تو شریعت کے خلاف جو ہوگا اس کی تردید